آج میں آپ کے ساتھ گوادر ماسٹر پلان فیز 1 میں گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بالکل قریب ریزیڈنشل زون کیٹیگری کی ایک بہترین لوکیشن میں ایک انتہائی سستی زمین کی تفصیلات شیئر کروں گا، جہاں آپ بہت جلد گراؤنڈ پلس 11 سٹوری بلڈنگ بنا سکیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے اس کی مکمل تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عظیم۔ گوادر اسلام آباد کے بعد پاکستان کا دوسرا پلانڈ سٹی ہے۔ میری ذاتی رائے کے مطابق جب بھی گوادر کی ڈیولپمنٹ شروع ہوگی تو گوادر میں زمینوں کی قیمتیں بہت تیزی کے ساتھ بڑھیں گی، کیونکہ آج تو گوادر میں پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں کی طرح ریئل اسٹیٹ زبوں حالی کا شکار ہے، اور گوادر میں بھی زمین یا پلاٹس کی قیمتیں انتہائی کم ہیں۔ جبکہ اگر ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو یہاں رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن چکا ہے، جس کا اسی سال جولائی 2024 میں افتتاح ہے۔ گوادر پورٹ کو گوادر ایئرپورٹ کے ساتھ ملانے والی تقریباً 19 کلومیٹر ایسٹ بے ایکسپریس وے گوادر کا بھی افتتاح ہو چکا ہے۔ اگر بات کریں سیکیورٹی کی تو پاکستان کا تقریباً سب سے بڑا کینٹ ایریا بھی گوادر میں ہی بنایا جا رہا ہے۔ اگر آپ بغور جائزہ لیں تو پاکستان میں جتنے بھی بڑے پروجیکٹس بنائے جا رہے ہوں، جیسا کہ پاکستان میں جتنے بھی اسپیشل اکنامک زونز یا انڈسٹریل زونز بن رہے ہوں، پاور پروجیکٹس بن رہے ہوں، پاکستان ریلوے ML1 پروجیکٹ ہو، پاکستان کی تمام موٹر ویز ہوں یا روڈ انفراسٹرکچر ہو، غرض کے جتنے بھی پاکستان میں بڑے پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں وہ سب کے سب انڈر سی پیک ہیں، اور سی پیک کا مرکز صرف اور صرف گوادر ہے۔ اب سی پیک کے مرکز گوادر پہ واپس آتے ہیں۔ 2019 سے 2025 تک تقریباً صرف 56 کلومیٹر کے ریڈیس میں ڈیولپ ہونے والا گوادر ماسٹر پلان کا پہلا فیز ہوگا، جس میں مکمل روڈ انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ تمام کیٹیگری زونز کی مکمل ڈیولپمنٹ بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ گوادر اور ایسٹ بے ایکسپریس وے گوادر بھی گوادر ماسٹر پلان فیز 1 کا ہی حصہ ہیں۔ تو آج میں آپ کے لیے گوادر ماسٹر پلان فیز 1 کے موضع شنکانی در میں ریزیڈنشل زون کیٹیگری کی سب کیٹیگری R3 میں زمین لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ریزیڈنشل زون کیٹیگری میں R3 سب کیٹیگری سب سے پرائم کیٹیگری ہے۔ R3 کیٹیگری میں GDA کی جانب سے گراؤنڈ پلس 11 سٹوری بلڈنگ بنانے کی اجازت ہوگی۔ اگر بات کریں اس زمین کی لوکیشن کے بارے میں تو یہ زمین گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے صرف 5 سے 6 کلومیٹر دور ہے، مکران کوسٹل سے صرف 500 میٹر دور ہے، جبکہ ایسٹ بے ایکسپریس وے گوادر کا انٹرچینج اس زمین سے صرف 3 کلومیٹر دور ہے۔ اس کے علاوہ ایسٹ بے سربندر بیچ صرف 3.5 کلومیٹر دور ہے، اور گوادر شہر تقریباً صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس زمین کی ڈاکومنٹیشن میں پبلک نوٹس اور ریونیو ڈپارٹمنٹ سے تصدیق شدہ سائٹ پلان اور رجسٹری و انتقال کے علاوہ GDA کی جانب سے گوگل کوآرڈینیٹس بیس سائٹ پلان اور لینڈ یوز سرٹیفکیٹ بھی شامل ہیں۔ اگر ٹرانسفر اخراجات کی بات کریں تو موضع شنکانی در میں ریزیڈنشل کیٹیگری میں ڈپٹی کمشنر ویلیو فی ایکڑ تقریباً 10 لاکھ روپے ہے، اور اسی ڈپٹی کمشنر ویلیو کی بنیاد پر تمام فیڈرل اور صوبائی ٹیکسز کی ادائیگی ہوتی ہے۔ فائلرز کے لیے اسٹیمپ ڈیوٹی DC ویلیو پر 2% ہے، جو کہ 20,000 روپے بنتی ہے۔ رجسٹریشن فیس 1% ہے، جو 10,000 بنتی ہے۔ لوکل گورنمنٹ فیس بھی 2% ہے، جو 20,000 بنتی ہے۔ خریدار کے لیے FBR ٹیکس 3% ہے، جو 30,000 بنتا ہے۔ اس کے علاوہ فروخت کنندہ کے ذمے بھی FBR کا ٹیکس جو کہ فائلر ہے 3% ہے، جو 30,000 بنتا ہے۔ اضافی اخراجات میں جن میں اسٹامپ وینڈر کی فیس، کلرک، GDA وغیرہ کی فیسز تقریباً 75 سے 90,000 روپے تک ہے، اور یہ ٹوٹل تقریباً 1,55,000 سے 1,70,000 روپے بنتے ہیں۔ اور جو ڈیمارکیشن ہے اس کے اخراجات اس کے علاوہ ہیں۔ آج کل گوادر میں پراپرٹی کی قیمتوں میں بہت حد تک کمی ہو چکی ہے، جبکہ گوادر میں لوگوں کی بہت مہنگی بائنگ ہے، لیکن بہت جلد گوادر پاکستان کا وہ واحد شہر ہوگا جہاں آنے والے 1-2 سالوں میں آپ کو پراپرٹی کی قیمتیں تیزی سے بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ خیر، اس آئیڈیل زمین کے حوالے سے اگر آپ کچھ مزید اور جاننا چاہتے ہیں یا گوادر میں کسی بھی پراپرٹی کے حوالے سے، کسی سرکاری سوسائٹی کے حوالے سے کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو میرا نمبر آپ کی سکرینز کے اوپر آویزاں ہے، آپ مجھے فریلی اینڈ فرینڈلی کال کر سکتے ہیں۔ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔